بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے۔ اس سے پہلے بات کا ذکر تھا کہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا 60 افراد کی شکل میں، تو ان سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، اور جب وہ نہ مانے تو پھر ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کو دعوت دینے کا حکم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں۔ یہ اہل کتاب چاہے عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں، ان دونوں کو دعوت دیں، اور دعوت کا خاص انداز بتایا گیا ہے کہ ان کو توحید کی طرف بلاؤ، اس لیے کہ توحید کا دعویٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم توحید پر چل رہے ہیں اور ہم شرک سے بچتے ہیں، لیکن یہ صرف زبان سے ہی دعویٰ کرتے ہیں، عملی طور پر اس کے برعکس ہے ان کا رویہ، شرک میں مبتلا ہیں لیکن زبان سے توحید کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو اصل ان کی کتابیں ہیں، چاہے تحریف ہو بھی گئی ہے، اس کے باوجود بھی ان کی کتابوں میں توحید کا مضمون بڑی تاکید کے ساتھ موجود ہے۔ آج بھی ماضی قریب کے جو علماء ہیں جنہوں نے ان کی بائبل وغیرہ کا، تورات انجیل وغیرہ کا مطالعہ کیا اور اچھے طریقے سے اس پر ناقدانہ نظر کی، تو ان حضرات کا بھی یہی بیان ہے کہ اس میں تحریف کے باوجود بھی توحید کے بارے میں اس میں آیات موجود ہیں، اس میں دلائل موجود ہیں، تاکید موجود ہے۔ تورات میں بھی، انجیل میں بھی، دوسری آسمانی کتابوں میں بھی۔ ظاہر ہے کہ اپنے اپنے وقت میں تو توحید کا حکم تھا ہی، اور اب تو انہوں نے تحریف کر دی ہے، تو اس کے باوجود بھی اس میں ایسے دلائل موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو توحید کی دعوت دیں۔ اب دیکھیں، پہلے بحث و مباحثہ ہوتا رہا کافی دیر، اور پھر مباہلے کا حکم آیا، مباہلہ بھی کیا اور وہ لوگ فرار ہو گئے، مباہلے کا چیلنج قبول نہ کیا۔ تو اب اس کے باوجود بھی ان کو دعوت دینے کا حکم ہے۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ دین کا دعوت دینے والا مایوس نہ ہو۔ اگر مخاطب کسی بھی طریقے سے نہیں مان رہا، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا، تو مایوس ہو کے دعوت پھر بھی نہیں چھوڑنی، دعوت پھر بھی جاری رکھو۔ تم اپنا کام کرتے جاؤ، آگے جس کی قسمت میں ہوگی اس کو ہدایت مل جائے گی۔ تو اہل کتاب کو دعوت دینے کا خاص انداز بتایا گیا ہے کہ ان کو یوں کہو کہ اس بات پر آ جاؤ جو ہمارے درمیان مشترک ہے، جس کو تم بھی مانتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ توحید، کلمہ توحید، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو بھی معبود نہ مانیں۔ تو اس بات پر آ جاؤ، متفق ہو جاؤ، اور ہم کسی کو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے، ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے۔ قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں 10ویں پارے میں یہ فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ اب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حاتم طائی کے بیٹے تھے، پہلے شروع میں یہ مشرک تھے، پھر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا، اور پھر ادھر آگے اسلام بھی قبول کیا، اللہ پاک نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی، پھر صحابی بنے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی۔ تو انہوں نے جب یہ سنا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر دیا کہ جی ہم تو عبادت نہیں کرتے تھے علماء مشائخ کی، ہم نے تو رب نہیں بنایا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے سوال کیا کہ کیا ایسا نہیں کہ ان کے علماء، ان کے مشائخ
جو بھی چیز ان کے لیے حلال کر دیتے بغیر کسی شرعی دلیل کے تو اس کو تسلیم کر لیتے، ان کے پیچھے چل پڑتے۔ جو حرام کر دیتے، حلال کو حرام، حرام کو حلال بغیر کسی شرعی دلیل کے، تو یہ ان کے پیچھے، ان کی بات مان کے ان کے پیچھے چل پڑتے۔ حالانکہ حلال کرنا، حرام کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو حق حاصل ہے، کسی کو بھی کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے۔ پیغمبر بھی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام قرار نہیں دے سکتا۔ وہ آتا ہے نا واقعہ، آپ نے سنا ہوگا، سورۃ تحریم جب نازل ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قسم کھا لی تھی کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، تو سورت نازل ہوئی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی جی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے تو آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں، ایسا نہ کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کفارہ ادا کیا، قسم توڑی اور پھر شہد کو استعمال کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہارے علماء جس چیز کو حرام قرار دے دیتے، حلال قرار دیتے تھے، تم اس کو مان نہیں لیتے تھے بغیر کسی شرعی دلیل کے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا؟ کہتے ہاں یہ بات تو ہے۔ فرمایا پھر یہی مطلب ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء مشائخ کو رب کا درجہ گویا دے دیا۔ جیسے رب کو یہ حق حاصل ہے کسی چیز کو حلال کرے، حرام کرے، تو انہوں نے یہی درجہ گویا اپنے علماء اور مشائخ کے لیے مان لیا۔ تو اس میں بھی یہی فرمایا تیسری چیز، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم ایسا نہ کریں کہ ہم میں سے بعض کو رب بنا لے۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بعض نے خدا مانا اور بعض نے خدا کا بیٹا مانا، تو یہ کام بھی ہم نہ کریں، یہ توحید کے منافی ہے۔ تو یہ مشترک چیز جو زبان سے وہ دعویٰ کرتے تھے، ان کو مانوس کرنے کے لیے، ادھر لانے کے لیے یہ ان کو دعوت دی گئی کہ دیکھو یہ چیز تو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، توحید کا عقیدہ، تو چلو اس پر تو آؤ نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو جو خطوط لکھوائے ہیں، روم کے بادشاہ کو، ہرقل کو، قیصر روم کو خط لکھوایا، کسریٰ کو، ایران کے فارس کے بادشاہ کو خط لکھوایا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھوایا، تو مختلف بادشاہوں کو جو خط لکھوائے ہیں، تو پہلے اس میں دعوت دی اسلام کی، اور پھر یہ آیت بھی اس میں لکھوائی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے مسلم شریف صحاح ستہ میں سے، تو اس میں یہ آتا ہے کہ روم کے بادشاہ کو جو خط لکھوایا تو اس کے الفاظ یہ تھے، سلام علی من اتبع الہدی، کہ سلام ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ کسی کافر کو یوں السلام علیکم کہہ کر سلام کرنا یہ ٹھیک نہیں، ہاں یوں سلام کیا جا سکتا ہے، سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہے اس پر جو ہدایت کا پیروکار ہو۔ اور پھر اس میں لکھوایا، اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، کہ میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تو تم بچ جاؤ گے، محفوظ ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ سے بچ جاؤ گے، ذلت سے بچ جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو تمہیں اللہ پاک ڈبل اجر دے گا، دوہرا اجر دے گا۔ اس لیے کہ بادشاہ جب ہدایت پر آ جائے، بڑے لوگ، چودھری لوگ راہ راست پر آ جائیں، تو ان کو دیکھ کے اور بہت سارے لوگ جو رعایا کے لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ان کو دیکھ کر راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے نا، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وڈیرے، چودھری، بادشاہ وہ جس طریقے پر چلتے ہیں تو وہ بھیڑ چال لوگ بھی اسی پر چل پڑتے ہیں، اور اگر وہ سیدھے راستے پر چل پڑیں تو لوگ بھی ان کے پیچھے وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو تمہیں اللہ پاک دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اسلام نہیں لاؤ گے تو پھر تمہیں اسلام قبول نہ کرنے کا تو گناہ ہوگا ہی، لیکن یہ جو دوسرے چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، عام غریب غربا لوگ ہیں، کاشتکار ہیں، مزدور طبقہ لوگ ہیں، فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، فرمایا کہ ان کاشتکاروں کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ تو یہ اس کو، یہ قیصر روم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھوایا تھا،
اس کے یہ الفاظ تھے، اور یہ دعوت کے الفاظ لکھوا کے پھر آخر میں یہ آیت لکھوائی تھی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ دیکھو، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے اے کتاب والو۔ کتاب سے مراد یہاں آسمانی کتاب، چاہے تورات والے ہوں یہودی، چاہے انجیل والے ہوں، ہاں جی، اے اہل کتاب، تعالو، آؤ، الی کلمتن، اس بات کی طرف، الی کلمتن، اس بات کی طرف۔ کلمہ بات، جملے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ویسے عربی گرامر میں نحو کے اندر اکیلے لفظ کو کہا جاتا ہے، مفرد بھی اور کلمہ بھی، یہ دونوں مترادف استعمال ہوتے ہیں گرامر کے اندر اصل، ہاں جی، لیکن ہاں جی استعمال کے لحاظ سے بعض دفعہ یہ پورے جملے کے لیے، پوری بات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، کلمہ طیبہ، ہاں جی، تو اسی طرح سے یہ یہاں اس معنی میں ہے، بات کے معنی میں، الی کلمتن، تو کلمہ پڑھنا ہے، اس کو کلمہ کلمہ نہیں پڑھنا، لام پر جزم نہیں پڑھنی، وہ غلط ہو جائے گا، لام کے نیچے زہر، یہ ہے صحیح تلفظ، کلمہ طیب، ہاں جی، کلمہ طیبہ۔ تو آؤ اس بات کی طرف، سوائن، جو برابر ہے، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ برابر سے مراد مشترک ہے، جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، یعنی توحید کا عقیدہ۔ وہ کیا؟ آگے اسی کی وضاحت آ رہی ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں اللہ کے سوا، یا کہ ہم نہیں عبادت کریں گے اللہ کے علاوہ، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم نہیں شریک ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ، بھی اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ، شیئن، کسی چیز کو، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک قرار نہیں دیں گے، ولا یتخذ بعضنا، اور نہیں بنائے گا ہم میں سے بعض کو، یا ہم میں سے کوئی کسی کو، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور نہیں بنائے گا ہم میں سے کوئی کسی کو، اربابن، رب، یہ رب کی جمع ارباب، کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا، یعنی خدائی کا درجہ نہیں دے گا، جیسے اللہ پاک کی بغیر کسی چون و چرا کے، بغیر حیل و حجت کے اللہ کی بات مانی جاتی ہے، تو یہ درجہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا حلال حرام کرنے کا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، دون کا معنی علاوہ، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑیں، یا پس اگر وہ اعراض کریں، آپ کی یہ بات نہ مانیں، فَقُولُوا، تو آپ کہہ دیجئے، یہ جمع کا لفظ ہے، تو آپ کہہ دیجئے، اشہدوا، کہ تم گواہ ہو جاؤ، ملا کر پڑھیں گے، فَقُولُوا اشہدوا، اشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم فرمانبردار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو کوشش کر لی پوری، ہاں جی، دلائل بھی دے دیے، مباہلہ بھی کر لیا، گفتگو بھی پہلے بڑی تفصیلی ہو گئی، اور اب دعوت بھی دے دی، اس کے باوجود تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر ٹھیک ہے، تم جانو تمہارا دین جانے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، گواہ ہو جاؤ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اسلام کے مطابق ہیں، یعنی اسلام کے جو عقائد ہیں، اعمال ہیں، ہم نے ان کو اختیار کر لیا، اس لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، حجت تام ہو چکی، اس لیے اب ہاں جی کوئی تمہارے پاس عذر نہیں رہا۔ تو یہ ایسے موقع پر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ جب اپنی طرف سے کوشش کر لی جائے اور وہ آگے والا جو ہے وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر ایسے موقع پر یہ جملہ یہ بھی، اور وہ قل یا ایھا الکافرون جو صورت ہم نے پڑھی تھی، اس کے آخر میں بھی یہ جملہ ہے لکم دینکم ولی دین، تو یہ گویا اسی مفہوم میں یہ جملہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔